یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ آقا فرماتے ہیں اللہ نے جہنم کی آگ کو 1000 سال تک بھڑکایا تو اس کا رنگ سرخ ہو گیا۔ یہ دنیا کی آگ جلتی ہے، روشنیاں بانٹتی ہے، وہ بھی جلی تو سرخ تھی، پھر بھڑکی تو اس کا رنگ سفید ہوا، اور پھر بھڑکایا گیا تو اس کا رنگ سیاہ ہوا۔ فرمایا جہنم کی آگ کا رنگ آج بھی سیاہ کا سیاہ ہے۔ اس آگ میں کسے ڈالا جائے گا؟ جس نے کسی کا 1 انچ دبایا ہوگا، وہ وہاں سے امانت کو اٹھائے گا، 70 سال جاتے لگیں گے، اور پلٹے گا 70 سال پھر لگیں گے۔ جب قریب آئے گا تو جی ہی جی میں خوش ہو جائے گا کہ اب میری جان چھوٹ جائے گی، لیکن وہ امانت پھر اس کے ہاتھ سے گرے گی، جہاں سے اٹھا کے لایا تھا وہیں جا کے وہ پھر گرے گی، تو یہ عذاب، یہ سزا اسے بار بار دی جائے گی۔ جس نے کسی کا 1 انچ بھی دبایا ہوگا۔ ہم یتیموں کا مال بھی کھا جاتے ہیں، ہم بیوہ سے بھی چھین لیتے ہیں، تو فرمایا سچی توبہ یہ ہے کہ کسی کا حق غصب کیا ہے واپس لوٹا دو، اور ایک نشانی توبہ کی یہ ہے کہ جس سے جھگڑا کیا ہے اس سے معذرت کر لو۔ مجھے ایک بوڑھا ملا، تقریباً ان کی عمر 60 برس ہے، اور وہ اپنے غم کی کہانی سناتے ہیں، اپنے بچھڑے لوگوں کی داستان سنانے لگے، اور کہتے ہیں کہ 35 سال ہو گئے میں اپنے بھائی سے کلام نہیں کیا۔ یہ کتنی شرم کی بات ہے کہ بھائی سے زمین کے لیے نہیں جھگڑا ہوگا۔ بچوں پہ جھگڑ پڑے ہوں گے، بچے تو 10 منٹ کے بعد پھر اسی طرح اسی میدان میں کھیلتے ہیں، تو ہم کتنا غلط کام ہے کہ بھائی کو نہیں بلا رہا۔ فرمایا اگر کسی سے جھگڑا کیا ہے تو اس سے معذرت کر لو، اور ایک نشانی یہ ہے کہ آئندہ عزم کرو کہ دوبارہ گناہ نہیں کریں گے۔ اور چھٹی نشانی فرمایا جس طرح نفس کو گناہوں سے فربا کیا، فرمایا اس کو اطاعت الہی میں لگا دو، محنت و مشقت میں ڈال دو۔ فرمایا جس میں یہ 6 چیزیں پائی جائیں گی اس کی سچی توبہ ہوگی۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ کیا کرتے تھے۔ یہ خشیت الہی کا غلبہ تھا۔ اسی لیے اما عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ تیز ہوا چلی، حضور کبھی کمرے میں داخل ہوتے، کبھی باہر آ جاتے ہیں۔ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ اضطراب دیکھا تو میں نے عرض کیا آقا یہ بے چینی کیسی؟ تو حضور فرماتے ہیں میں ڈرتا ہوں یہ ہوا کہیں قوم عاد والی نہ ہو۔ اس قدر خشیت الہی ہے۔ نظر تابی ہیں اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تیز ہوائیں چل رہی تھی، سرخ آندیاں آ رہی تھی، تو نظر کہتے ہیں کہ انس یہ بتائیں کیا حضور کے زمانے میں بھی ایسی آندیاں آتی تھی؟ تو حضرت انس فرماتے ہیں خدا کی پناہ، حضور کے زمانے میں اگر تھوڑی سی تیز ہوا چلتی نا تو ہم تھوڑ کر کے مسجد میں چلے جاتے، اس خوف سے کہ کہیں قیامت نہ آ جائے۔ یہ ان کی کیفیت تھی، تھوڑی سی ہوا چلتی تو ان کے رخ مسجدوں کی طرف ہوتے تھے۔ 2004 میں منسیرہ سے ضلع باغ تک ایک جھٹکا لگا تھا اور 1 لاکھ انسان کی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھی۔ اب اس منظر کو آج تک نہیں بھولے۔ تیز ہواؤں کا رخ شمالی علاقہ جات کی طرف تھا، پل بھر میں بچے یتیم ہوئے، عورتوں کے سہاگ اجڑے، بہنوں کے ارمان کچلے۔ جو سخاوت کے دیوتا تھے، لوگوں نے صبح کے اجالے میں دیکھا کہ ہاتھوں میں کشکول لیے وہ بھی بھیک مانگ رہے تھے۔ یہ کل کی کہانی ہے، جب 1 لاکھ انسان مٹی میں ملا تو خیال تھا کہ اللہ کے گھر بھر جائیں گے، ہمیں موقع ملا، ہم بچ گئے۔ پنجاب کے رہنے والے نمازی بن جائیں گے، اخلاق اگر زوال پذیر ہیں تو بحال ہو جائیں گے، رشتوں کی قدریں زوال پذیر ہیں تو بحال ہوگی،
خیال یہ تھا کہ وہاں تو جزوی عذاب آیا اور انہیں سزا دی گئی، انہیں خاک میں ملا دیا گیا، اور ہم پنجاب والے، گجرانوالہ والے، ہم اللہ کے حضور جھکنا شروع کر دیں گے۔ لیکن جب صبح ہوئی تو تبصرہ ہر شخص نے سنا کہ وہ بڑے بدکار لوگ تھے، وہ بند کمروں میں آبرو ریزیاں کرتے تھے۔ مانا کہ وہ آبرو ریزیاں کرتے تھے تو کیا ہم جو ہے بڑے حاجی ثناء اللہ ہیں؟ اگر ان کے اخلاق کھوکھلے ہیں تو کیا ہمارے پاس اچھے رویے ہیں؟ اگر ان کی پیشانیاں سجدوں کے نور سے محروم تھی تو کیا ہم تہجد گزار ہیں؟ اگر وہ بند کمروں میں آبرو ریزیاں کرتے تھے تو کیا راتیں ہماری رنڈیوں کے ساتھ نہیں گزرتی؟ اگر رات کو شراب کے جام چلتے تھے تو کیا ہم تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں؟ او بھائی، اگر من میں گریبان میں منہ ڈالیں تو اگر ایک انگلی کسی کی طرف کرتے تو 3 ہماری طرف ہوتی ہیں۔ تقاضا تو یہ تھا کہ مسجدیں بھرتی، پیشانیوں میں سجدوں کا نور آتا، آنکھوں پر حیا کے پہرے بیٹھتے، کانوں میں قرآن کے نغمے بڑھتے، لیکن ہم نے کہا وہ بڑے بدکار تھے، اس لیے اللہ ان سے ناراض ہوا اور انہیں مٹی میں ملا دیا۔ صحابہ کہتے کہ جب تھوڑی سی بھی ہوا چلتی تو ہم ڈر کے مسجد میں چلے جاتے کہ کہیں قیامت نہ آ جائے، لیکن ہمارے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی۔ ہمیں چیخ چیخ کے اللہ کا منادی بلاتا ہے، ہمیں پرواہ تک نہیں ہوتی۔ حضرت علی فرماتے ہیں آج عمل ہے، حساب نہیں، کل حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ آج ہم پرواہ نہیں کرتے تو قیامت کو سہنا پڑے گی ہمیں۔ میں نے ایک بابے کو پڑھا ہے، فقیر کو پڑھا ہے، وہ چوک میں کھڑا رو رہا تھا۔ کسی نے کہا بابا جی آپ کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا بیٹا یہ دیکھ امیر زادے بھی گزر رہے ہیں اور امیر زادیاں بھی گزر رہی ہیں، اللہ کا منادی حی علی الصلاۃ کی صدائیں دے رہا ہے، لیکن ان کے کان پہ جوں تک نہیں رینگ رہی۔ میں روتا اس لیے ہوں کہ اللہ معاف کرنا چاہتا ہے، یہ لوگ معافی نہیں مانگتے، وہ رحمت برساتا ہے، یہ دامن نہیں پھیلاتے۔ دوسرا دن ہوا، اس جوان کی ملاقات پھر اس بزرگ سے ہوئی، لیکن اب کے بار چوک میں نہیں، قبرستان ہوئی، اور وہ بزرگ وہاں بھی رو رہا تھا۔ اس جوان نے کہا بابا جی آپ بڑے ہی عجیب ہو، آبادیوں میں بھی روتے ہو اور ویرانوں میں بھی روتے ہو، کہا یہاں کیوں رو رہے ہو؟ وہ بابا کہتا ہے بیٹے یہاں اس لیے روتا ہوں کہ یہاں دنیا معافی مانگتی ہے، لیکن اب اللہ معاف نہیں کر رہا۔ اب قبر میں آگ ہے، قبر میں شعلے ہیں، قبر میں چیخیں ہیں۔ کہا یہاں دنیا معافی مانگتی ہے، لیکن اب اللہ معاف نہیں کر رہا۔ آج عمل ہے، حساب نہیں، کل حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ اعمال کا لشکر لے کے جائیں گے تو قبر جنت کا باغ بنے گی، اور اگر ناتواں کندھوں پہ گناہوں کا بوجھ لے کے اترے تو میرے بھائیوں ہمیں رونے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔